بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے تذکرہ امیر اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے کے فضائل میں سے ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ یہ فضیلت جو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بہت ہی پیاری ایک تحریر، آپ کی وہ کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ وہ امیر اہل سنت کی تصنیف ہے کہ جس میں عاشقان رسول کی حکایات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی مکہ اور مدینے کی زیارتیں بھی ہیں۔ تو ہمارا سلسلہ تذکرہ امیر اہل سنت، اور اس میں درود پاک کی فضیلت میں اس کتاب سے لا رہا ہوں، تو اپنا ٹاپک کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ۔ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث مبارکہ سے فرماتے ہیں، اس حکایت سے فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں درود پاک کی فضیلت کے متعلق یعنی ایک ذہن بنتا ہے کہ ہم درود کی کثرت کریں کہ کہاں کہاں ہمیں درود کام دے گا۔ مختلف روایات ہم سنتے رہتے ہیں کہ کثرت سے درود پڑھو، یہ تمہارے لیے بخشش ہے، اور بھی کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اس طرح کی کئی ساری روایات ہیں جو درود کی فضیلت پر ہیں۔ تو محبت اور ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کیجیے، اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے تذکرہ امیر اہل سنت، اس کے اندر جو آج ہم گفتگو کریں گے، امیر اہل سنت کا تذکرہ کریں گے، تو اس کا ٹاپک کچھ یوں سمجھیں کہ امیر اہل سنت کا تذکرہ ہے لیکن مکہ اور مدینے کے ساتھ منسلک۔ کیسا پیارا تذکرہ ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ وہ اسلام بھائی بھی ہیں جن کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، اور باقاعدہ وہ مکہ اور مدینے میں امیر اہل سنت کی حاضری کے انداز اور وہ کچھ وہاں کے مناظر، یعنی مکہ اور مدینے میں جو حاضری کے مناظر ان اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت کو سامنے دیکھا کہ کس انداز میں وہ معاملات فرمایا کرتے تھے۔ امیر اہل سنت مکہ میں ہیں تو کیا انداز ہے، مدینے میں ہیں تو کیا انداز ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم سماعت کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ان دونوں شہروں کو، مکہ اور مدینے کو، بڑا بابرکت بنایا ہے، اور جو بھی زائر وہاں جاتا ہے وہ مکہ میں پہنچتا ہو یا مدینے میں حاضری دیتا ہو، جو نہیں گیا وہ تڑپتا ہے کہ وہاں پہنچیں، کسی بھی طرح وہاں حاضری دیں، اور جو ایک بار چلا جاتا ہے تو وہ بار بار یہی تمنا کرتا ہے کہ کاش ہم یہیں رہ جائیں، مدینے میں رہ جائیں، اور جنت البقیع ٹھکانہ ہو جائے، جنت البقیع میں مدفن مل جائے۔ تو یوں اس کے دل میں یہ چیز بار بار آتی ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کو ایک تڑپ سی لگ جاتی ہے، اس کے اندر ایک کیفیت ایسی آ جاتی ہے کہ وہ شخص ان مبارک مقامات اور ان جگہوں کی طرف راغب رہتا ہے۔
اور خصوصاً ایک چیز اور میں عرض کروں کہ الحمدللہ زجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایسا ہے کہ اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کہ جن کا تذکرہ ہے سلسلہ بھی انہی کے نام سے ہے، تو انہوں نے ایک اپنے ہر مرید کے ذہن میں، اپنے ہر چاہنے والے کے ذہن میں، اپنے ہر محبت کرنے والے کے ذہن میں یہ بات ایسی راسخ فرما دی ہے کہ مدینے والے سے محبت، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری، آپ سے شفاعت چاہنا، آپ سے اذن چاہتے رہنا کہ بار بار حاضری مل جائے، اور سنتوں پر عمل، اور یہ جو چیزیں ہیں اس طرح ایک دماغ میں ایسی راسخ ہو چکی کہ ہر اسلامی بھائی جو ماحول میں وقت گزارتا چلا جاتا ہے، وہ دعوت اسلامی اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے، اور وہ مبلغ بن کر جوں دین کی ترویج کے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں تڑپ مدینہ بڑھتی چلی جاتی ہے، مدینے کی تڑپ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو کیوں نہ بڑھے کہ اس طرح کے فضائل جب سننے کو ملتے ہیں، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار میں جلوہ گری کے 3 روز بعد، کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد ایک بدو حاضر ہوا، یعنی جو کہ مدینے کے شہر کے قریب کا ایک شخص تھا۔ اب وہ جب حاضر ہوتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالنے لگ گیا۔ اب یہ عمل دیکھیں کہ وہ شخص کر رہا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ ظاہری فرمانے کے 3 دن بعد کا واقعہ ہے، اور یوں ارگزار ہوا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ سے سنا اور وہ ہم نے آپ سے سنا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید رب نے محبوب پر نازل فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا، اور اس میں یہ آیت مبارکہ ہے، پارہ 5 سورہ نساء کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے لگے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب یہ آیت مبارکہ جب پڑھی، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد وہ کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، گناہ سرزد ہوئے ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرما دیں، آپ میرے واسطے استغفار فرما دیں۔ قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اس طرح کی یہ جو چیز ہے، قرآن کی یہ آیت مبارکہ آج بھی قرآن میں موجود ہے، اور آج بھی دیوانے حاضری دیتے ہیں، اور باپا نے باقاعدہ رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین میں حج و عمرہ کے حوالے سے جو کتاب ہے اس میں بھی نیتوں کے اندر ہی شروع میں کہ حاضری مدینہ دوں گا، یہ آیت مبارکہ وہاں بھی آپ نے وہاں کوڈ فرمائی ہے، تحریر کی ہے۔ تو یہ ذہن دیا کہ جو بندہ حاضری مدینہ دے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو وہاں جا کر ضرور ہو سکے تو اس آیت مبارکہ کو پڑھے، تو انشاءاللہ عزوجل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب شفاعت طلب کرے گا، گناہوں سے معافی چاہے گا، تو رب ضرور گناہ معاف فرمائے گا۔ اور وسائل بخشش کے اندر کیا لکھا ہے اس کے بارے میں کہ عیب محشر میں کھلا ہی چاہتے تھے میں نثار، ڈھک کے پردہ اپنے دامن کا چھپایا شکریہ، کہ گناہ بڑے ہیں،
اور ہم دیکھیں تو کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کتنے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن آقا کی بارگاہ میں جب حاضری دیکھ کر ایک غلام جب اس انداز میں اپنی بخشش کروائے، استغفار اور توبہ اور یہ چیزیں چاہے، تو یہ بڑا ہی اس کے لیے پر مسرت ہوگا کہ جب میدان محشر میں یہ شخص پہنچے گا اور آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس کو جنت کا اذن مل جائے گا، تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یہ اس طرح کی مکے اور مدینے کی باتیں ہم ان اسلامی بھائیوں سے بھی سماعت کریں گے، اور اس اسلامی بھائی سے بالخصوص کہ جو آپ کے ساتھ چل مدینہ ہوئے، انہوں نے چل مدینہ کے دوران، چل مدینہ کیا ہے یہ بھی ایک لفظ سننے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلامی بھائی کیا کہہ رہے ہیں، چل مدینہ ہوئے۔ دعوت اسلامی کی یہ ایک اصطلاح ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ایک وقت تھا کہ آپ جب حج کے لیے تشریف لے جایا کرتے تو آپ باقاعدہ اس کا ایک بھرپور طریقے سے اس طرح کا ایک اعلان یا ایسی ایک ترکیب ہوتی کہ جس میں وہ اسلامی بھائی جو مدنی انعامات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرتا، حتیٰ کہ 72 مدنی انعامات ہیں تو 72 میں سے 72 پر ہی عمل ہوتا، یا 70 پر کسی کا عمل ہوتا، یا امیر علیہ سنت کسی کی عشق و محبت اور اس طرح کے دیوانگی والے انداز کو دیکھ کر بھی کرم فرما دیا کرتے، تو اس کو اپنے ساتھ مکے اور مدینے کی حاضری کی سعادت بخشتے تھے۔ تو اسی طرح کے ایک اسلامی بھائی جو باپا کے ساتھ چل مدینہ ہوئے، مکے میں بھی، یعنی انہوں نے باپا کے ساتھ حج کیا، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے ساتھ حج کیا، اور کیسا وہ عشق و محبت برا انداز ہوگا، کیا وہ طریقہ ہوگا، اور کیسے جب یہاں سے مثلا باب المدینہ ایئرپورٹ سے جب وہاں پہنچے ہوں گے، اگر جدہ ایئرپورٹ گئے ہیں تو وہاں سے جب پھر مکے کے لیے نکلے ہوں گے تو وہ کیا مناظر ہوں گے، کس طرح وہاں پہنچنے کے بعد مکے کے تقدس کو رکھنا اور تعظیم اور ساری چیزیں اسلامی بھائیوں کو نہ صرف سکھانا بلکہ وہ عمر کر کے دکھانا کہ یہاں ایسے چلنا ہے، یہاں ایسے چلنا ہے، اور پھر جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو کیا فضیلت ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ مناظر، وہ مقام کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑ رہی ہے اور اس وقت ایک ایسا شخص، ایسی ہستی، ایسی وہ عظیم ہستی کہ جس سے ملنے کے لیے لاکھوں لوگ، جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں کی آنکھیں ترس رہی ہوں، تو وہ ہستی جب ساتھ ہو اور خود تربیت فرما رہے ہوں، یعنی امیر اہل سنت جب خود تربیت فرما رہے ہوں تو اس قافلے کا انداز کیا ہوگا۔ تو اسلام بھائی نے اپنے انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کوشش کہا جائے گا۔ تو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ آپ میں سے بھی کوئی اسلام بھائی ایسا کہ جو کال کرنا چاہے، کچھ بتانا چاہے تو ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتا ہے، یا ایس ایم ایس کرنا چاہے تو وہ بھی شامل ہو سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایس ایم ایس اور کال کے لیے نمبر دے دیا جائے گا۔ تو ابھی بڑھتے ہیں ان اسلام بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ تذکرہ امیر اہل سنت کس انداز میں کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کے ساتھ ماشاء اللہ مکے کی زیارتیں بھی کی، مدینہ پاک کی بھی زیارتیں کی، تو مکے کی زیارتوں میں بھی امیر اہل سنت نے بہت ساری زیارتیں کروائی، مدینہ کی زیارتوں میں بھی کروائی۔ تو بعض جگہ پر ایسی جگہ تھی جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے، جہاں پر حضور علیہ السلام نے استراحت فرمائی، تو وہاں پر عاشقوں نے مساجد بنا دی تھی، لیکن وہاں پر وہ ساری مساجد، وہ نشانیاں نا شہید کر دی گئی تھی ان دنوں میں۔ تو امیر اہل سنت اس پر بڑے مغموم تھے، بڑے یعنی کہ نا رنجور تھے، اور امیر اہل سنت نے اشک بار آنکھوں سے کہا کہ یہاں پر عاشقوں نے نشانیاں بنائی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، استراحت فرمائی، نوافل پڑھے، اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو امیر اہل سنت کہ ان معاملات کو دیکھ کر پھر امیر اہل سنت وہاں پر یمنی علماء کرام کے پاس گئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ امی جان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہاں پھر یہاں پر بہاریں آ جائیں، عاشقان رسول آئیں، وہی پرانے سلسلے عاشقان رسول کے تازہ ہو جائیں۔ تو امیر اہل سنت نے آگے بتایا وہ یمنی بڑے عاشق رسول تھے، وہ بتا رہے تھے آپ امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ
کرم فرمائے یہاں پر عاشقوں کی خدمت آ جائے، عاشقان رسول آئیں، نعت خوانیاں ہوں، پھر وہی ذوق شوق کے سلسلے رہے، سرکار کی بارگاہ میں بعد اب حاضریاں ہوں۔ تو میرے علیہ السلام فرماتے ہیں آج سحری حضرت امی جان ختیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ تو اس پر شام بھائی بہت خوش ہوئے، میں اٹھا، میں نے عرض کیا باپا امی حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے امی جان المدد، امی جان المدد۔ باپا کو یہ انداز بڑا پسند ہے، باپا بھی کھڑے ہو گئے اور سارے قافلے والے یعنی رو رو کر امی جان کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے۔ پھر ہم نے سحری لی اور امی جان حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہاں پر ہم نے سحری کی، وہاں پر فاتحہ پڑھی اور پھر امی جان کی بارگاہ میں رو رو قرض کی کہ عاشق اپنے انداز میں اشک بار آنکھوں سے حاضری دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے اہل سنت کی تربیت ایسی ہے کہ میری شادی جو ہوئی نا 1996 میں ہوئی، 4-5 سال گھر میں، چونکہ وہ میری شادی چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، تو وہ گھر میں ایسا سلسلہ نہیں بن رہا تھا شرعی پردہ کا۔ باہر تو جب بھی چڑھتے تھے مدنی برقع پہن کے پردہ کر کے ہی جاتے تھے، گھر میں چونکہ ہمارے یہاں پر ایسا ہی ہے کہ والدہ کہتی ہے آپ کے بھائی لگتے دیور جیٹھ جو ہیں، لیکن چونکہ شریعت میں پردہ تو بڑی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل گھر والے جب چل مدینہ ہوئے، اسلامی بہنوں کی صحبت ملی، وہاں پردے میں میرے علیہ سنت اسلامی بہنوں کی بھی ساتھ ساتھ تربیت فرماتے ہیں، اسپیکر لگا ہوتا ہے، جیسے اسلامی بھائی ہیں تو پردے میں اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں۔ تو باپا کی تربیت کی ایسی برکتیں نصیب ہوئیں کہ الحمدللہ باپا نے ایسی سوچ بنا دی گھر والوں کی بھی اور ہماری بھی کہ الحمدللہ پکا ذہن بنا لیا کہ انشاءاللہ اب کچھ بھی ہو جائے گھر میں جا کر شرعی پردہ نافذ کرنا ہے۔ کچھ نقاب لیے، وہاں سے باپا سے دم کروایا، باپا نے دعائے خیر سے نوازا۔ تو الحمدللہ عز و جل ایسا کرم ہوا کہ جب واپس آئے چل مدینہ سے قافلے والے واپس کراچی چلے گئے باب المدینہ، ہم اپنے گھر میں آئے تو سارے رشتے دار عزیز و اقربا چونکہ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو جب فارغ ہوئے تو والدہ نے میرے بچوں کی امی کو کہا اب نقاب وغیرہ اتارو، بچے سنبھالو اپنے، جو بچے چھوڑ کے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے علیہ سنت نے فرمایا کہ بیٹا یوں دیور جیٹھ سے بھی نا پردہ ہوتا ہے، تو امی جان اس لیے پیر و مرشد نے فرمایا کہ پردہ ضروری ہے۔ الحمدللہ جب میرے علیہ سنت کا ذکر خیر ہوا، آپ کی تربیت کا ماشاءاللہ بتایا گیا، تو الحمدللہ والدہ ماجدہ کا بھی ذہن بنا، تب سے چل مدینہ اور باپا کی تربیت کی برکت ہے کہ آج تک الحمدللہ گھر میں بھی شرعی پردے کی مکمل ترکیب بن گئی الحمدللہ عز و جل۔ تو یوں الحمدللہ چل مدینہ میں میرے علیہ سنت کی صحبت کی برکت سے جو خوش نصیبی جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل، سائی رات عبادات تقوی پرہیزگاری معاملہ دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے جب واپس آتے ہیں تو ان اسلامی بھائیوں میں بہت واضح تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آج بھی چونکہ کتنے ہی سال ہو گئے چل مدینہ کا دروازہ بند ہے، امیر اہل سنت چل مدینہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں اس قابل نہیں۔ آپ نے بلکہ آخری جو چل مدینہ کا قافلہ تو اس میں کلام بھی لکھا تھا، میں مدینے کے قابل نہیں ہوں، مصطفیٰ نے کرم کر دیا ہے، منہ دکھاؤں گا کس طرح ان کو، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے عمل ایسے میں کون سے عمل لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر دوں۔ تو لیکن چونکہ چل مدینہ کے قافلے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، الحمدللہ مبلغین جاتے ہیں وہاں پر 3 دن کے قافلے حرم میں سفر کرتے ہیں، دنیا بھر سے عاشقان رسول مختلف زبانوں کے آتے ہیں، ان پر انفرادی کوشش ہوتی ہے، ان کی برکت سے ان ملکوں میں مدنی کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر امیر اہل سنت کی وہاں پر ملاقاتیں، بہت سارے دوسرے ممالک کے لوگ الحمدللہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اطاری سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا یہ دیوانے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں جو مدینے کے لیے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے اسباب عطا فرما دے، ایسی آسانیاں پیدا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کرم فرما دیجئے، اور میرے اہل سنت کی خواب میں ہی تشریف لا کر کوئی کرم فرما دیں کہ چل مدینہ کا دروازہ کھل جائے۔ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی چل مدینہ میں چونکہ آخری قافلے میں ساتھ تھے، تو ہر کسی کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ جب میرے اہل سنت کی بارگاہ میں پہلی حاضری ہوتی ہے نا تو اسلامی کی خواہش ہوتی ہے کہ مرشد کی آنکھوں سے مدینے گنبد خضرا کو دیکھے، تو یوں اسلامی نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، سر جھکے ہوتے ہیں، تو اشک بار آنکھوں سے حاضر ہوتے ہیں۔ تو میرے اہل سنت نا ایک ایک سر پہ ہاتھ رکھ کے نا یوں اپنی ان کی آنکھوں سے نا ان کو گنبد خضرا دکھاتے ہیں، تو سب شامبے سر جھکا کر آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، تو یوں سر سے ان کو گنبد خضرا کی زیارت کرواتے ہیں۔ ہم سب یوں ہی زیارت کرتے رہ گئے۔ سبحان اللہ، مفتی فاروق صاحب کی مرشد سے محبت کے بھی کیا کہنے کہ مرشد کی آنکھوں سے روزے کو ہم دیکھیں اور گنبد خضرا کو دیوانے سب دیکھیں۔ تو میرے علیہ سنت مفتی فاروق صاحب کا یوں سر اٹھا کر ان کو گنبد دکھا رہے ہیں، لیکن مفتی فاروق صاحب میرے علیہ سنت کی آنکھیں ہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم بڑے حیران ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ مرشد کی آنکھوں سے روزے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ مرشد چونکہ گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں
تو مفتی فاروق صاحب مرشد کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے, آنکھوں کے ذریعے میں نے مرشد کی آنکھوں سے روزے کو دیکھنا ہے. تو یوں الحمدللہ عز و جل وہاں پر ہر اسلامی کی محبت کا انداز اپنا ہی تھا. وہیں پر امیر اہل سنت کی ایسی نگاہ ہے کہ وہیں اسی قافلے سے امیر اہل سنت نے بہت سارے اراکین شورا چنے, ان کو اپنی صحبت میں رکھا, ان کی تربیت کی. چل مدینہ کے قافلے سے الحمدللہ بہت سارے ہمیں رکن شورا بھی ملے امیر اہل سنت کو, کہ الحمدللہ امیر اہل سنت کی تربیت, صحبت اور آپ کی نگاہ سے وہ اسلامی آپ چنتے ہیں کہ جن کی برکت سے الحمدللہ امیر اہل سنت تربیت فرما کر مدنی کام دنیا بھر میں لینا چاہتے ہیں. تو جتنے بھی اراکین شورا ماشاءاللہ یہ امیر اہل سنت بہت عرصہ پہلے ان پر توجہ رکھتے ہیں, ان کو صحبت میں لیتے ہیں, ان کی تربیت فرماتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ مراحل طے کرتے ہوئے یہ رکن شورا بنتے ہیں. الحمدللہ سارے اراکین شورا عاشقان اطہار جو ہے الحمدللہ امیر اہل سنت کی خاص توجہ ہے ان پر, کہ جن کی برکت سے الحمدللہ یہ یہاں تک پہنچے. اللہ تعالی ہماری مرکزی مجلس شورا کو سلامت رکھے. اللہ کرے وہ چل مدینہ کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے, وہ دروازہ کھلے, ہم بھی رو رو کر مرشد کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے باپا کرم فرما دیجئے, پیارے مرشد چل مدینہ کی سعادت عطا فرما دیجئے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں دست بستارج ہے کہ کرم فرما دیجئے. پیارے مرشد یہ دیوانے رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, باپا آپ کے ساتھ چل مدینہ ہونا چاہتے ہیں. باپا باپا وہ چل مدینہ کی رونقیں پھر دکھا دیجئے مرشد. پیارے باپا کرم فرما دیجئے. باپا باپا چل مدینہ کا دروازہ پھر کھول دیجئے. باپا وہ بہاریں لوٹ آئیں گی. باپا دنیا بھر میں مدنی کام کا پیغام پہنچ جائے گا. باپا مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں آپ کی حاضری کی برکت سے باپا دنیا بھر میں عاشقان رسول آئیں گے, آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوں گے, اور الحمدللہ پوری دنیا میں بہاریں ہی بہاریں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پھر سے چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے پیارے اسلام بھائیو, آپ ابھی دیکھ رہے تھے اور سماعت کر رہے تھے اسلامی بھائی کے وہ مدنی پھول کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی جب مکہ اور مدینے میں وہاں پر ہوا کرتے تھے تو انداز کیا ہوتا تھا. اور یہ جو مکہ اور مدینے کا جو سفر ہے یہ بزرگان دین کا ایسا انداز رہا, یعنی بسا اوقات ایسی چیزوں کو دیکھنے کے بعد کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے وسوسہ پال بیٹھتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ وہاں پر جا کے اس انداز میں یہ کیفیت کی جائے, اور مختلف ایسی چیزیں بھی کچھ ہیں کہ بعد آج جو ہے وہ اپنے آپ کو روشن خیال اور روشن مزاج اور اس ٹائپ کا کہتے ہوئے عاشقان رسول کی ان چیزوں کو ہضم نہیں کر پاتے. تو حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ ایک سفر پر یعنی سفر مدینہ پر تھے, تو ایک سفر میں شدت پیاس سے, یعنی مدینے کے سفر میں شدت پیاس سے آپ کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی کہ بے تاب ہو کر آپ زمین پر تشریف لے آئے, گر پڑتے ہیں. تو کسی نے میرے منہ پر, آپ کہتے ہیں کہ کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا. ابھی اللہ کے بندے حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے, ایک سفر ہے, تکلیف کا معاملہ ہے, اور مکہ اور مدینے کی گرمی, اور وہ اس جگہ پر جب وہ چل رہے ہیں تو کہتے جب پانی انہوں نے آنکھوں پر مارا, آنکھوں پر پانی ڈالا, وہ چھینٹے آئے, تو کیا ہوا, آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں. اللہ اکبر. اور واقعی یہ ایسی چیزیں کن کو دیکھنا نصیب ہوتی ہیں, یہ بھی سوچیں, تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ ہر شخص ایسے معاملات اور ایسی چیزیں دیکھنا کو مل جاتی ہیں ان کو, وہ دیکھ پاتے ہیں, وہ آنکھیں کہاں سے لائیں کہ جو ایسے مناظر دیکھ پائیں. تو انہوں نے کہتے جب دیکھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا کہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے, اور کہا کہ دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ ہے. زادہ اللہ شرفا و تعظیما. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اترو اور جاؤ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں میرا سلام عرض کر دینا۔ میں نے عرض کی کہ اب یہ سلام کا جو کہا گیا تو یہ کون ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے، یہ بزرگوں نے، دل میں سوچ ہی رہا ہوں کہ یہ بزرگ کون ہے، یا تو فرمایا کہ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ بھی عرض کر دینا کہ خضر علیہ السلام نے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے یہ مقبول بندے ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر میں ہیں، ان کو ایک کیفیت ہوئی، یعنی ان کی محبت ایسی ہے، ان کی عقیدت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ان کے لیے گویا خضر علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ اور ان کو آقا کی بارگاہ میں چھوڑ آؤ۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کہتے ہیں کہ جاؤ تو پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا پیارا اور یہ محبت بھرا انداز ہے ان کا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تذکرہ امیر اہل سنت کی طرف جب ہم آتے ہیں، امیر اہل سنت کا ذکر کرتے ہیں اس حوالے سے، تو آج آپ کو بلا مبالغہ لاکھوں ایسے زائرین ملیں گے کہ جو مدینے کی حاضری کا ذوق رکھتے ہیں، جا چکے ہیں، کچھ آ چکے ہیں، لیکن ان کے دل و دماغ میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، پتہ چل جائے کہ فلاں زائر، فلاں شخص حاضری مدینہ کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، تو ہم حاضری مدینہ ہی کہا کرتے ہیں کہ اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے، یعنی اس پاک در کی اصلاً حاضری ہے۔ تو اب یہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھیں ان پر کیسا کرم ہوا، یہ عاشقان رسول جو جاتے ہیں ان پر کیسے کیسے کرم ہوتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے جو ان مبلغین کو، ان عام اسلامی بھائیوں کو، مسلمانوں کو یہ ذہن دے دیا کہ جب بھی کوئی زائر جا رہا ہو تو خضر علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرتے رہا کرو، تم بھی اپنا سلام آقا کی بارگاہ میں بھیجتے رہا کرو۔ جب بھی کوئی جاتا ہے سلام عرض کر دیتے ہیں۔ باقاعدہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے اپنی کتاب رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین میں بھی جہاں حاضر مدینہ کے آداب بیان فرمائے ہیں، وہاں پر آپ نے یہ باقاعدہ لکھا کہ جو جو بھی میری اس کتاب کو پڑھے اور حاضری مدینہ پائے، اس کو یہ شرف ملے، تو میری طرف سے بھی سلام عرض کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور یقین مانے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، امیر اہل سنت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بلا مبالغہ یہ بات کہنے کو دل کرتا ہے، کوئی کسی قسم کی وہ نہیں کہ بڑے بڑے علماء ہیں دنیا میں، بہت لوگوں نے حج و عمرہ پر کتب لکھی ہیں، تحریر کی ہیں، اور آج اللہ نصیب فرمائے حاضری مدینہ کی سعادت ملے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، وہاں یہاں بھی وہاں بھی مختلف جگہوں پر جو حاضری مدینہ کے لیے جا رہے ہوں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے پاک و ہند سے جانے والی، بلکہ اب تو الحمدللہ دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں یہ کتابیں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، مزید کام جاری ہے۔ تو وہاں پر رفیق الحرمین امیر اہل سنت نے جو حج و عمرہ کے متعلق وہ کتاب لکھی، اور اسی طرح صرف عمرے کے طریقے پر جو لکھی ہے رفیق المعتمرین۔ اب عمرہ کرنے والوں کے لیے جو کتاب ہے وہ ان کے آپ کو ہاتھوں میں نظر آئے گی۔ باقاعدہ اس کی وجہ اگر پوچھیں تو وہ لوگ کہتے ہیں بڑی ایک سادہ اردو میں لکھی ہوئی ہے، آسان اردو میں لکھی ہوئی ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ہم نے عمرہ کرنا کیسے ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے مکہ مدینے میں حاضری دینی کیسے ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا کیسے ہے۔ میں کسی اور کی وہ بات نہیں کر رہا کہ فلاں کی کتاب کیوں معتبر نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور کروں گا کہ امیر اہل سنت کو علماء بھی عاشق رسول کہتے ہیں۔ تو جب عاشق رسول کہتے ہیں تو یہ عشق اور محبت کی وہ اس درجے کا کمال، اور یہ چیز یہاں پتہ چلتی ہے کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے جب لکھا تو آپ کی تحریر سے بھی وہ عشق جھلکتا ہے، وہ ثبوت دیتی ہے کہ آج جب یہ کتب وہاں
کسی کے ہاتھ لگتی ہیں، وہ پڑھتا ہے اور وہ حاصل کرتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی مدینے مکے پہنچے ہیں تو اس کتاب کا اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ ہمیں تو ایک ڈھنگ دیا جا رہا، واقعتاً ساتھی ہے، رفیق ساتھی کو کہتے ہیں، اور حرمین کی ساتھی وہ بہترین کتاب ہے کہ جب آپ مدینے اور مکے میں حاضر ہوں تو پھر اس انداز میں وہ امیر اہل سنت کی جگہ جگہ آپ کو یاد آئے گی، اور انداز ایسا کہ باپا پھر آپ کو گویا کہ کہہ رہے ہیں آئیے اب یہاں پہنچ چکے ہیں، اب یہ چیز ہے، اب یہاں اس انداز میں حاضری دیں، جہاں اس انداز میں حاضری دیں، لطف آ جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ حاضری نصیب ہو۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا خوب ایک حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس حکایت کے بعد شعر لکھا ہے کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اور واقعتاً جو زائر جاتا ہے ایک دفعہ وہاں پہنچتا ہے، معاملات اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کے بعد واقعی وہ کہتا ہے کہ آقا نے بلا لیا اور اس کے لیے انتظامات بھی کر دیے، سب چیزیں ہو گئیں۔ تو الحمدللہ عز و جل اس درس سے جب اذن مل جاتا ہے، حاضری نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر دیوانہ وار وہاں پہنچ ہی جایا کرتے ہیں۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تذکرہ امیر اہل سنت میں مزید تذکرہ ہم سنتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی سے، وہ کس انداز میں وہاں پر ان کے ساتھ رہے، اور چل مدینہ کیا ہے، کچھ اس کے متعلق بھی انشاءاللہ عز و جل ان کی زبان سے سنیں گے، کچھ وہاں کے احوال بھی سنیں گے، اور پھر ہم دوبارہ انشاءاللہ عز و جل آئیں گے، ایک اور حکایت میں آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا۔ تو بڑھتے ہیں ان اسلام بھائی کی جانب اور دیکھتے اور سنتے ہیں کہ ہمیں وہ اب کون سے احوال اور کیا کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چل مدینہ کا قافلہ ایسا قافلہ ہے کہ جس میں امیر اہل سنت ماشاءاللہ پورے 40 دن تربیت فرماتے ہیں، پورے جدول کے مطابق قافلہ ہوتا ہے، اور زیارتوں میں بھی تربیت ہوتی ہے، راتوں کو بھی تربیت، ساتھ عبادات بھی ہوتی ہے، علم کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل چل مدینہ میں یادیں ہی یادیں ہیں۔ امیر اہل سنت کے ساتھ جب ہم مدینے روانہ ہونے لگے تو امیر اہل سنت فرمایا کہ صحرائے مدینہ کی مچھلی کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو وہ ایک صحابی کا پاسپورٹ گم ہو گیا، وہ کافی دیر تلاش کرتے رہے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، ہم سب بس میں بیٹھے تھے، امیر اہل سنت باہر چہل قدمی فرما رہے تھے۔ اب مجھے مدینے کی مچھلی یاد آ رہی تھی، پاپا میں سحری میں کھائیں گے، تو میں نے وہیں سے آواز لگائی بس میں سے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 8 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ تو امیر اہل سنت مسکرانا شروع ہو گئے، 8 گھنٹے پہلے اس کو فکر پڑ گئی ہے کہ سحری کا کیا بنے گا، اور پھر وہ کافی دیر لگ گئی، اور 6 گھنٹے رہ گئے، 4 گھنٹے رہ گئے، میں ہر گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد صدا لگاتا چلا جا رہا تھا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 4 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، 3 گھنٹے باقی رہ گئے۔ تو باپا مسکراتے چلے جا رہے تھے، فرماتے اب ہم نکلیں گے نا تو راستے میں سحری نہیں ملے گی، تو اب ہم واپس نا حرم شریف جاتے ہیں، مکہ المکرمہ ہی میں یہی ہوٹل پر کسی میں سحری کر کے تو پھر نکلتے ہیں۔ تو جب واپس آئے امیر اہل سنت اندر کمرے میں تشریف لے گئے، ہم اسلامی ہوٹل میں سحری کر رہے تھے کہ میں ساتھ ساتھ وہ صدائے بلند کرتا چلا جا رہا تھا، اب آدھا گھنٹہ رہ گیا، 20 منٹ رہ گئے، تو میں اسلامی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو امیر اہل سنت پیچھے سے تشریف لائے اور مجھے پیچھے سے تھپکی دے کر مسکرا کر فرماتے دانیال ہمارا رونق الحرمین ہے، یعنی کہ نا حرمین کی رونق ہے، رونق لگائی رکھتا ہے، کیونکہ الحمدللہ عز و جل جب وہ پیدل ہی حج کرتے ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ، اور جب میدان عرفات سے لوگ نا جلدی جلدی مغرب کے بعد نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، امیر اہل سنت کی حکمت کے بھی کمال، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے مغرب کے بعد ہمیں کھانا وغیرہ کھلایا، فرمایا آرام کرو سارے سائیں بھائی، ریسٹ کرو۔ ہم ایران سے لوگ بھاگ رہے ہیں مزدلفہ کی طرف، بابا میں آرام کروا رہے ہیں، تو یوں وہاں 2 گھنٹے آرام کیا، اٹھ کر پھر وہ استنجا وضو کیا، اور جدے کے قریب کے شہروں کے سامنے بھی آ جاتے ہیں، امیر اہل سنت وہ ویل چیئر ہوتی ہے اس میں بیٹھے تھے، اور پھر وہاں پر نعت خوانی، اور پھر سلسلہ پیدل ہی، جو 10-12 کلومیٹر پیدل ہی میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چل پڑے۔ زمین چونکہ وہاں بڑی گرم ہوتی ہے تو مجھ سے پیدل چلا ہی نہیں چلا جا رہا تھا، اور پھر میری ذمہ داری تھی کہ چونکہ میرے بچوں کی امی بھی ساتھ تھی تو اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ رہنے کی میری ذمہ داری تھی، اور وہ شام پہ ویل چیئر وہ آگے بڑھا کے لے جاتے، اب میں پیچھے رہ جاتا، وہیں سے وہاں لگاتا یا تار کر دیو میرا پار،
باپا مسکرا فرماتے بھائی رک جاؤ بھائی دانیال پیچھے رہ گیا ہے، تو یوں پھر ساتھ ملاتے، تو پھر وہ بگا کر لے جاتے ذکر کرتے ہوئے، پھر میں پیچھے رہ جاتا، پھر وہاں لگاتا یا تار پیر اربلا چیر، بابا فرماتے بیٹا جو دانیال پھر پیچھے رہ گیا ہے، تو یوں ساتھ ملاتے، پھر وہ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، تو جب وہ پڑھتے نا سارے نبیوں کا سرور، تو میں بلند آواز سے کہتا مدینے میں ہے، تو پاپا کو یہ آواز نا بہت اچھی لگتی تھی، پاپا مجھے اشارہ کرتے دانیال وہی سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، تو پاپا یعنی اس طرح کی صدائیں لگانا پاپا جس سے ماشاءاللہ خوش ہوتے تھے، اس وجہ سے پھر آخری دن جب مدینے جانے لگے انہی صداؤں پر، انہی مسکراہٹوں پر، شفقتوں پر باپا نے پھر مجھے سے پیچھے تشریف لا کر تھپکی دیتے ہوئے میں دانیال ہمارا رونق الحرمین ہے، تو یوں ہر اسلامی بھائی کی دل جوئی وہاں، شفقتیں، پیار، ایک ایک اسلامی پر توجہ، ایک ایک اسلامی کا خیال رکھنا، امیر اہل سنت کے چل مدینہ کے قافلے کی کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، جلدی وہ دروازے کھلیں اور پھر دوبارہ سے وہ قافلہ بنے، او بڑا قافلہ بنے، ماشاءاللہ مسجد نبوی میں اجتماع ذکر و نعت ہو، باپا سرکار کی بارگاہ میں یعنی حاضر دیں، پھر وہ دنیا بھر سے عاشقان رسول ہوں، انفرادی کوششیں ہوں، قافلے سفر کریں، مدینے میں عظیم مرکز بنے انشاءاللہ عز و جل، تو پوری دنیا میں انشاءاللہ مدنی انقلاب آ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو مبلغ دعوت اسلامی کی گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے کہ چل مدینہ کے دوران ان کا انداز کیسا ہوتا اور باپا کی شفقتیں کیسی ہوتی۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہاں ایک چیز اگر آپ غور کریں، اور انہوں نے بھی اس لفظ کو، اس چیز کو باقاعدہ بیان کیا ہے، اور امیر اہل سنت کی ذات میں ہم یہ چیز دیکھتے بھی ہیں کہ آپ کے کتنے مریدین ہیں، لاکھوں میں، تو آپ کی جب کسی جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہر شخص یہی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ باپا میرے متعلق بات کر رہے ہیں، مجھ پر باپا کی خاص نظر ہے۔ تو یہ چیز خصوصاً وہاں چل مدینہ کے دوران مبلغ دعوت اسلامی نے بھی وہاں پر یہ چیز دیکھی کہ امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں کو مختلف القابات دے دیا کرتے، نام دے دیا کرتے، اور ان کی دلجوئی فرمایا کرتے، یوں ان سب کو اس انداز میں وہاں رکھتے اور تربیت بھی فرماتے رہتے، اور ایک ایسی خوشگوار اور بہترین کیفیت ہوا کرتی کہ جس میں تمام اسلام بھائی اپنے آپ کو، وہ جس کو کہتے ہیں نا مزاج میں خشکی ہو جانا اور یہ فیل ہونا، یہ بھی نہیں، بلکہ ایک ایسا ماحول کریٹ رہنا کہ جس کے بعد اسلام بھائی سیکھ بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں جہاں گڑ گڑانے کا وقت ہے وہاں گڑ گڑا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین اس شخصیت کا کمال ہے کہ جس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں کہ وہ بندے کو جب جیسا چاہے وہ اس کو ڈھال سکتے ہیں، یعنی ورنہ ایک تھوڑے سے وقت کے اندر یہ ساری کیفیات اور ساری چیزیں ہو جانا یہ نہیں ہو پاتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات لوگ کسی جگہ ہیں تو مذاق شروع ہوا تو ایسی کیفیت کہ بس وہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہاں تک چلے جاتے، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ کیفیت ایک ایسی کہ وہ پھر کسی پر کچھ ہوٹنگ شروع ہوئی یا گفتگو شروع ہوئی تو بس اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ لیکن امیر اہل سنت کا کیسا پیارا انداز کہ ہر جگہ تربیت اور ایسے مدنی پھول کہ جس میں ایک دلچسپی ہی ان کو برقرار رہا کرتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور امیر اہل سنت کے اسی طرح یعنی یہ جو محبت برے انداز ہیں ہم ان کو لیتے رہیں، سیکھتے رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں مکے اور مدینے کی جو محبت ہے وہ ہمیں خاص محبت عطا فرمائے۔ تو یہاں میں ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ مکے میں لوگ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو وہاں کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ امیر علیہ سنت نے یہاں پر 19 خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ واہ کیا بات ہے مکے کی، سبحان اللہ۔ تو یوں اس کے 19 حروف کی نسبت سے 19 خصوصیات ذکر کی، فرمایا سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے مکے کی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکے میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ مکے میں ولادت ہوئی ہے، خصوصیت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو تبلیغ کا آغاز کیا تو یہ بھی مکے سے کیا، اور کعبہ مشرفہ کہاں ہے؟
مکے میں ہے. طواف کہاں کیا جاتا ہے؟ مکے میں کیا جاتا ہے، اور اسی کے گرد طواف ہوتا ہے. اور پوری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی خاصیت ہے. اور مسجد الحرام شریف بھی یہیں پر ہے، کعبہ کے گرد کا وہ ایریا اور وہ جگہ. اب یہاں ایک نماز لاکھ نماز کے برابر ہے، یہ بھی خاصیت ہے. اور پھر فرمایا کہ آب زمزم کا کنواں مکے میں ہے. یہ مکے کی خاصیت ہے، مکے کی فضیلت ہے. اور حجر اسود یہ بھی مکے میں ہے. جنتی پتھر ہے جو کہ کعبے میں نصب ہے، اور یہیں سے حجر اسود سے طواف شروع کیا جاتا ہے. تو اس طرح اور کیا ہے کہ مقام ابراہیم، اب طواف شروع کر کے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آگے یہ مقام ابراہیم آتا ہے. یہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے. اور پھر صفا اور مروہ، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ مشہور نشانیاں ہیں. یہ کہاں ہیں؟ یہ دو پہاڑیاں جس کے مابین حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھیں اور اس کے بعد چلی تھی اور پانی کے لیے تلاش میں نکلی تھی. تو یہ جو سفر انہوں نے کیا 7 چکر، تو یہ صفا و مروہ کی وہ نشانی یہ وہیں پر ہے. اور پھر جو مکے کی خصوصیت بیان کی، فرمایا میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. تو فرمایا یہ بھی مکے کی خصوصیت ہے. اور دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے یہیں مکے میں آتے ہیں. یہ بھی ایک خاصیت ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے امن والا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک خاصیت ہے. اور کہا دن کا کچھ وقت یہاں کی گرمی پر صبر کرنے والا، اور اس کے لیے جو فضیلت بیان کی گئی، فرمایا جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، عظیم برکت ہے کہ اگر کسی کو گرمیوں کے ایام میں مکے میں ٹھہرنا نصیب ہو اور وہاں کی گرمی پر صبر کر لے تو انشاءاللہ یہ بشارت پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل نصیب فرمائے. اور اسی طرح کہا کہ یہاں غار حرا، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہ بھی وہیں پر ہے. اور مقامات اور چیزیں جو خواص میں سے ہیں. فرمایا یہاں پر ہر موسم کے پھل ملتے ہیں. اور واقعتاً جو زائر وہاں جاتے ہیں، اللہ نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ دنیا بھر کی ایسی نعمتیں جو شاید کسی دوسری جگہ آپ کو نصیب نہ ہو. ایک مقام پر دنیا بھر کی ایسی نعمتیں اللہ نے مکہ اور مدینے میں الحمدللہ رکھی ہیں. اور پھر معراج النبی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ ہے، اسی شہر کے اندر ہوا. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس یہیں واقع ہے. اور اسی طرح فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر اپنی حیات ظاہری کے 53 سال 53 ایئرز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں برس کیے، آپ نے یہیں پر گزارے ہیں. اور پھر حضرت سیدنا امام مہدی، یہ ایک اور خاصیت ہے جو کہ امیر علیہ سنت نے 19 خاصیت میں سے آخری لکھی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہیں پر مکے ہی میں تشریف فرما ہوں گے. اللہ اکبر. وہیں. اور اس کے بعد کیا شعر لکھتے ہیں کہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، اور میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، اور نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا انشاءاللہ سجل. تو اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، وہ قسمت میں ہو کہ بار بار مکے اور مدینے کی حاضری ہو، وہاں آب زمزم پینا نصیب ہو. مکے میں واقعتاً آب زمزم کے جو مزے ہیں، اور وہاں زمزم پئیں، شفا کی بار بار نیت سے پئیں، جس نیت سے آب زمزم پیے. بلکہ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آب زمزم اسی کے لیے ہے کہ جس کے لیے پیا جاتا ہے. یعنی اگر وہ یہ نیت کر کے پیتا ہے کہ بخشش اور مغفرت کی نیت کر کے پیتا ہے، تو روایات اور حکایات ایسی ہیں، وہ حصہ ہے تاریخ کا کہ جس میں بزرگان دین سے یہ چیز منقول ہے باقاعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی جانب سے اس کو بخشش کا دنیا ہی میں پروانے ملے. تو یوں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی یہ اس طرح کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ بعض بزرگوں کے حوالے سے ملفوظات شریف میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زمزم کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر فرمائی ہیں، جن میں یہ بھی آتا ہے کہ زمزم شریف جب کوئی شخص پیتا ہے
تو اس میں اس طرح کی ایک حکایت اور ذکر کیا کہ باقاعدہ انہوں نے نیت یہ کی کہ اے اللہ عز و جل میں زمزم پی رہا ہوں اور اس کے صدقہ سے یعنی قیامت کے دن کی جو پیاس ہے وہ بجھا دینا. اب زمزم جس نیت کی پیا جائے اسی کے لیے اور اب قبول فرمائے. تو اب میدان محشر کی پیاس سے بھی خلاصی کے لیے زمزم کو پینا. یہ اس طرح کی باتیں اور یہ چیزیں یہ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیات سے ہی مل سکتی ہیں. یہ نقاط اور ایسی چیزیں وہیں سے حاصل ہو سکتی ہیں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی جیسی شخصیات جن کا تذکرہ اور جن کی ایک سوچ، ایک ان کا انداز اور ان کی محبت، وہیں سے یہ چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت کی ذات ایک ایسی ذات ہے، ایسی شخصیت ہیں کہ جس طرح بھی ان کے اعتبار سے ذکر کیا جائے، جس طرح بھی ان کے متعلق ذکر کیا جائے، جہاں بھی ان کی گفتگو ہو، تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آج کے دور میں ایک مرید ہے، وہ یہی کہے گا کہ آج کے دور میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. تو آئیے مزید تذکرہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اسلام بھائی کی جانب وہ کیا کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی بہاروں کا تذکرہ ہے. امیر اہل سنت جب مکہ المکرمہ میں حاضر ہوئے تو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے جب پہلی حاضری ہوئی تو امیر اہل سنت پر اس قدر رقت اتاری تھی، آنکھوں سے اشکوں کی لڑی لگی ہوئی تھی. اشک بار آنکھوں سے ہچکیاں لے لے کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ نے التجا کی. تو امیر اہل سنت کا خوف خدا اس وقت دیکھا کہ جب ہم مینا سے میدان عرفات میں جانے کی تیاری کر رہے تھے تو اس میں جو گتے کے پیس ہوتے ہیں نا وہ اٹھا رہے تھے. یہ جو کاٹن ہوتا ہے گتے کے پیس، ہم چونکہ پہلی مرتبہ گئے تھے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ گتے کے پیس ہم پہ کیوں لے رہے ہیں. اور جب بس سے ہم مینا سے میدان عرفات میں پہنچے تو جو ہی اسلامی بھائی نیچے اترے، کیونکہ میدان عرفات کی زمین جو ہے نا بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، نیچے پاؤں رکھتے ہی اتنی گرم ہوتی ہے کہ فوراً ہی چھالے پڑ جاتے ہیں. تو اسلامی بھائی چونکہ جوتے استعمال نہیں کرتے وہاں پر، تو چند قدم چل کے وہ گتے کے پیس نیچے رکھتے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے. ہمارے پاس چونکہ وہ پیس نہیں تھے، جو ہی نیچے قدم رکھے تو فوراً ہی پاؤں میں اوبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے. لیکن امیر اہل سنت جب میدان عرفات میں اترے، اللہ اکبر، اس وقت میدان عرفات میں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس قدر مجمع ہو گیا کہ امیر اہل سنت جو ہی بس سے اترے ہیں تو جیسے ایک مجرم اپنے رب کی بارگاہ میں میدان محشر میں حاضر ہو گیا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں تھی. آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اتنا مجمع جمع ہو گیا امیر اہل سنت کی رکت دیکھنے کے لیے. اسلامی بھائی نیچے وہ گتے کے پیس رکھتے لیکن امیر اہل سنت کو کوئی ہوش نہیں تھا، اور یوں آپ دیوانہ وار میدان عرفات میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اللہ تیرا مجرم حاضر ہے، یا اللہ تیرا گناہ گار بندہ حاضر ہے. تو یوں لبیک کی صدا کے ساتھ امیر اہل سنت پر اس قدر رکت تاری تھی. اور پھر میدان عرفات کی جب رات کو دعا ہوئی تو بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا. امیر اہل سنت نے اس قدر رکت انگیز دعا فرمائی کہ لوگ ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے. اور بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس وقت امیر اہل سنت کے ہاتھ پر توبہ بھی کی، اور قادری اطاری سلسلے میں بھی دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ شامل ہوئے آپ کی اس رکت کو دیکھ کر، آپ کی اس دعا کو دیکھ کر. اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ جب مکے سے ہم مدینے روانہ ہونے لگے، چٹائیاں وغیرہ سامان سارا جمع کر لیا، تو جو کھجور کی چٹائیاں ہوتی ہیں ان کو سمیٹا گیا تو اس کے کچھ تنکے جو ہے نا وہ مختلف کمروں میں پڑے ہوئے تھے. تو امیر اہل سنت واپس تشریف لائے، آپ نے وہ تنکے دیکھے تو اسلامی بھائیوں سے فرمایا کہ یار یہ تنکے بھی ہمارے ساتھ پاکستان سے آئے ہیں، ان کو چھوڑ کے نہ جاؤ، ان کو بھی ساتھ مدینے میں لے جاؤ. تو اس وقت یہ
कैफियत देखी कि वो तिनके भी उठाकर शापर में डाले गए और उनको भी मीर अहले सुन्नत अपने साथ ही चल मदीना की शहादत देते हुए मदीने शिव ले गए। तो उस वक्त बहुत दिल में ख्याल आया कि जो मुर्शिद पाक तिनकों को नहीं छोड़ के जा रहे, अपने गुलामों को छोड़कर जन्नत में कैसे जाएंगे। इंशाअल्लाह ये तिनकों को ले जाने वाले, चल मदीना कराने वाले इंशाअल्लाह अपने सारे गुलामों को भी अपने साथ जन्नत में लेके ही जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। और मीर अहले सुन्नत सुभान अल्लाह चटाई को कंधों पर रख लेते और ये गुनगुनाते हुए चलते इस्लामी भाई भी पीछे पीछे कि हम हश्र में इस शान से जाएंगे मुनव्वर, रखे हुए कांधे पे चटाई तेरे दर की। तो यूं चटाई बना लेते, कंधे पे रख लेते और इस्लामी भाइयों के साथ साथ चलते। तो हमारे हाजी याफूर साहब, चूँकि आपका नाम अमीर अहले सुन्नत ने याफूर रखा, तो यूं जब मक्कातुल मुकर्रमा से आखिरी हाज़िरी हुई, आखिरी तवाफ़ुल ज़ियारा किया, तवाफ़ रुखसत किया और अश्क बार आंखों से उल्टे कदम जब अमीर अहले सुन्नत काबतुल्लाह से बाहर निकलते हैं, तो वो भी मंज़र बड़ा यानी कि ना दिल तड़पाने वाला होता है। एक तरफ तो मदीने शरीफ में हाज़िरी की खुशी होती है और दूसरी अल्लाह के घर के छोड़ने का गम भी होता है। उल्टे कदमों से चलते हुए बाहर निकलते हुए काबतुल्लाह का अलविदा करते हुए मीर अहले सुन्नत इश्क बार आँखों से गुलामों के साथ बाहर निकलते हैं और फिर वहाँ से यानी कि सफ़र मदीना का आगाज़ होता है। सफ़र मदीना में जब मदीनातुल मुनव्वरा में पहुँचते हैं तो वो भी एक बड़ा ही दिलकश और बड़ा ही पुरकैफ मंज़र होता है। जब मदीनातुल मुनव्वरा में बस दाखिल होती है तब नात ख्वान अपनी आवाज़ में नाते पढ़ रहे होते हैं, मीर अहले सुन्नत इसके बहारे होते हैं कि हमारा गंदा वजूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में दाखिल हुआ। और जब अपने जो रिहाइश के करीब बस पहुंचती है तो लोग तो खुशी खुशी मदीने उतरते हैं, लेकिन अमीर अहले सुन्नत के मदीने में उतरने का अंदाज भी क्या अजीब था कि पाँव में जूता, अरे महबूब का कूचा है ये, होश कर तो होश कर, गाफिल मदीना आ गया। तो अमीर अहले सुन्नत सबसे पहले मदीने शरीफ में बस से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने का अंदाज ये होता है कि सबसे पहले अमीर अहले सुन्नत अपना सर मदीने की सरजमीन पर रखते हैं। यानी लोग तो कदमों के बल उतरते हैं, अमीर अहले सुन्नत सर के बल नीचे उतरते हैं। सबसे पहले बस से निकलकर अपना सर जो है वो ज़मीन पर रखते हैं, तो फिर आपका वजूद जो है वो मदीने पाक में उतरता है। उसके पीछे गुलाम भी इसी तरह बारी बारी एक एक करके सर नीचे रखते थे और उसके बाद आप सारे इस्लामी भाई सर के बल मदीने की ज़मीन पर उतरते थे। ये मंजर देखने के लिए बहुत सारी दुनिया जमा हो जाती है। लोग हैरत से देख रहे होते हैं ये कौन से दीवाने हैं, कैसे दीवाने हैं कि लोग कदमों के बल उतरते हैं, ये सर के बल मदीने की सरजमीन पे उतरते हैं। और फिर पूरे मदीने में जब तक अमीर अहले सुन्नत रहते हैं कोई ऐसा एंगल नहीं बनाते जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अथहर पर पुश्त होती हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मदीने शरीफ में जब तक अमीर अहले सुन्नत रहते हैं आप वहाँ पर पुश्त नहीं करते। आप फरमाते हैं आजिज़ी करते हुए कि मेरा बात चले तो मैं मक्के में सांस लूँ और मदीने शरीफ में सलाम अर्ज करके बगैर सांस लिए वहाँ से बाहर निकल जाऊँ ताकि मेरा गंदा सांस भी मदीने में ना निकले। और अमीर अहले सुन्नत सुनहरी जालियों के सामने भी नहीं हाज़िर होते, इसलिए कि आप फरमाते हैं कि मैं कौन सा मुँह लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दूँ कि मेरा गंदा वजूद, मेरा गंदा चेहरा इस काबिल नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो सके। जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं तो कदमों की तरफ से हाज़िरी देते हैं और पिलर के पीछे छुप जाते हैं और फिर छुप कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और नज़र करम की अर्ज़ करते हैं। आखिरी जब हाज़िरी थी 2001 और 2 के सीज़न में तो काफ़ी सारे इस्लामी भाई थे, अमीर अहले सुन्नत पर दीवानगी छाई हुई थी। अलविदा करते हुए अमीर अहले सुन्नत अश्क बार आंखों से वहाँ से निकले। लोगों का वहाँ पर मजमा था, मगरिब के बाद का वक्त था, बहुत हज़ारों लोग वहाँ पर जमा हो गए अमीर अहले सुन्नत का अंदाज़ देखने। बहुत सारे लोग वहाँ पर अमीर अहले सुन्नत की रिकत देखते हुए अलविदाई हाज़ी का मंजर देखने के लिए इश्क बार आंखों से अमीर अहले सुन्नत रिकत के साथ अलविदा 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 या रसूल अल्लाह अलविदा की सदाएं
بلند کر رہے تھے، اور یعنی کہ بہت سارے صحابہ کے اوپر دقت ایسی تھی کہ وہ کئی صحابہ تو بے ہوش ہو کر ہی گر پڑے، کافی پانی وغیرہ پلانے کے بعد ان کو ہوش آیا۔ تو امیر اہل سنت کی حالت ایسی تھی کہ جب وہاں سے آخری حاضری دے کر گھر میں آئے، سامان پیک ہو چکا تھا، اور اتنے میں صدا گونجی کہ بسیں آ گئیں۔ جو ہی بس کی خبر ملی، امیر اہل سنت کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی، اور نعت خوانوں نے یہ نعت پڑھنا شروع کی کہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ تو یوں امیر اہل سنت جہاں پر رہائش تھی اس کے بعد کھڑکی بنی ہوئی تھی، اس کی لوہے کی سوراخیں تھی۔ امیر اہل سنت ان کو پکڑ کے جب بس کو دیکھنے لگے تو ہچکیاں لے کر امیر اہل سنت بسوں کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ اسلامی بھائی نے آہستہ آہستہ بسوں پر سامان رکھنا شروع کیا۔ جو سامان رکھتے چلے جا رہے تھے اور واپسی کا وقت قریب آتا چلا جا رہا تھا، امیر اہل سنت پر دقت بڑھتی چلی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگی ہوئی تھی۔ تو اس انداز میں دقت بڑے لمحات تھے امیر اہل سنت پر کہ وہاں پر جتنے باہر لوگ جمع تھے انہوں نے امیر اہل سنت کی حالت دیکھی، وہ سب کے سب اشک بار ہو گئے۔ نہ شکوہ کسی سے نہ کوئی گلہ ہے، میری آنکھ سے چھینا طیبہ کا منظر، یہ کس بات کا تو نے بدلہ لیا ہے، بتا نفس ظالم تجھے کیا ملا ہے، میری آنکھ سے چھینا طیبہ کا منظر، یہ کس بات کا تو نے بدلہ لیا ہے، بتا نفس ظالم تجھے کیا ملا ہے۔ تو یہ اشعار پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے بسوں پر سوار ہو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جو ہی بس پر قافلہ سوار ہوا تو وہاں سے جب بسیں روانہ ہوئیں، جو مدینے سے بس چلتی چلی جا رہی تھی، دل ڈوبتا چلا جا رہا تھا، غلام اپنے آقا کی بارگاہ سے رخصت ہو رہے ہیں، امیر اہل سنت چیخے مار مار کے رو رہے تھے، اور آپ کبھی بس میں ادھر روتے ہوئے جاتے، کبھی ادھر روتے ہوئے جاتے۔ تو وہ امیر اہل سنت کا ایسا دقت بڑا منظر ہوتا ہے کہ جس اسلام بھائی کے قریب سے ہچکیاں لے کر چیخے مارتے ہوئے امیر اہل سنت گزرتے ہیں، اسی پر یوں لگتا ہے جیسے آج ہی دل پھٹ جائے گا۔ اور پھر جب بس وہاں سے نکلتی ہے چلتے چلتے، پھر ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ گنبد اور مینار بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں بس میں، پھر امیر اہل سنت کی کیفیت۔ اور پھر جب وہاں سے آپ رخصت ہو کر جدے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر کسی سے آپ کلام نہیں کرتے، بالکل قفل مدینہ لگا لیتے ہیں، کچھ کھانا اچھا نہیں لگتا، کچھ پینا اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر یہ تب تک مکہ بھی چھوٹا، مدینہ بھی چھوٹ گیا، دل مغموم ہوتا ہے، لیکن امیر اہل سنت ساتھ ہوتے ہیں تو پھر بھی کچھ دھارس ہوتی ہے۔ لیکن جب پاکستان میں آ کر امیر اہل سنت سے بھی جدائی ہو جاتی ہے تو وہاں میرے رفیق الحرمین جو تھے وہ پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہ صاحب وہاں پر رفیق الحرمین تھے، ان کے ساتھ جب آپا کے ساتھ طواف کرتے تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ کاش ایسی ہو مدینے میں کبھی تو حاضری، یہ خبر جائے وطن میں مر گیا بدکار ہے۔ تو اس وقت اس شعر کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب پاکستان میں آئے، ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں لوگ اپنے اپنے گھروں پر فون کر رہے تھے کہ آپ کدھر ہیں، ہم آ گئے ہیں، آپ ہمیں لینے آئے کہ نہیں لینے آئے۔ تو پھر اس شعر کی سمجھ میں آئی کہ واقعی وہ شعر صحیح تھا کہ یہاں پاکستان میں آ کر پھر وہی گناہ، وہی نافرمانیاں، وہی بے باکیاں، وہی غفلتیں، وہاں امیر اہل سنت کی صحبت، مکہ مدینے کی حاضری، تو پھر یہ سمجھ میں آئی کہ واقعی کاش ایسا ہو جاتا کہ مدینے میں مرشد کے آنکھوں کے سامنے موت آ جاتی اور پیارے باپا مدینے شریف میں جنازہ پڑھاتے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار لیتے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جلدی کرم فرمائے اور چل مدینہ کا دروازہ کھل جائے، تاکہ یہ پھر قافلہ بنے۔ اس قافلے کی برکت سے بہت سارے اسلامی کا عمل بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مدنی انعامات آپ فرماتے ہیں امیر اہل سنت کے یہ گیٹ پاس ہے، اور قفل مدینہ اس کا گیٹ پاس ہے۔ تو اسے الحمدللہ وہ اسلامی بھائی چل مدینہ کے شوق میں الحمدللہ اپنا عمل بڑھا لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب تو دنیا بھر میں لوگ منتظر ہیں کہ چل مدینہ کا دروازہ کھلے اور ہمیں بھی امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو۔
ٹھہر پیر اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی مبلغ دعوت اسلامی کی جو گفتگو سماعت کی، ان کا انداز دیکھا، اور واقعتاً مکے اور مدینے کی جو باتیں ہیں، وہاں کی گفتگو ہے، اور پھر اس گفتگو میں تذکرہ امیر اہل سنت بھی شامل ہو تو لطف کیسا بڑھ جاتا ہے، دوبالا ہو جاتا ہے کہ کتنے، یعنی یہ وقت کیسے گزرا پتہ نہیں چلا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، جو بھی دنیا میں کسی بھی کونے میں رہتا ہے، جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روضہ کی حاضری دے لیتا ہے، اس مقام کو دیکھ لیتا ہے، وہاں سے ہو کر جب واپس آتا ہے تو وہ یادیں، وہ اس کے لیے حسین لمحات بن جاتی ہیں، وہ وہاں کی جو گھڑیاں ہیں وہ اس کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ اسی لیے کسی عاشق نے کیا کہا، وہی ساعتیں تھیں سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی، محضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم رؤوف الرحیم ہم سب کو بھی بار بار حاضری مدینہ نصیب فرمائے، ہو سکے تو مرشد کے ساتھ چل مدینہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف نماز کے احکام صفحہ 139 پر بحوالہ الترغیب والترہیب منقول ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے
لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ 29 رجب المرجب عرس مبارک حضرت پیر امین الحسنات حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ، رہنمائے امت، ناصر ملت، مجاہد اسلام، حضرت پیر سید امین الحسنات حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 3 جمادی الاخری 1340 سنہ ہجری مطابق 1 فروری 1923 سنہ عیسوی کو خانقاہ قادریہ مانکی شریف ضلع نوشہرہ خیبر پختونخوا پاکستان میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت خانقاہ قادریہ مانکی شریف میں ہوئی۔ 12 سال کی عمر میں والد محترم پیر عبد الرؤف رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور پیر سید جماعت علی شاہ جیسے علماء کرام و پیران عظام رحمت اللہ تعالی علیہما آپ کے ہم عصر و رفیق ہیں۔ مجاہد اسلام حضرت پیر سید امین الحسنات حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ تا حیات خلق خدا کی رشد و ہدایت میں مصروف رہے۔ آپ نے عقائد و نظریات کا تحفظ کیا، عشق سرکار سے سرشار کیا، اخلاقی و روحانی تربیت کی، اسلام و مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے، قرآن و سنت کی تعلیم عام کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تا حیات کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ کی فقید المثال تاریخی خدمات قیامت تک باعث فخر ہیں۔ ناصر ملت مجاہد اسلام حضرت پیر سید امین الحسنات حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 29 رجب المرجب 1379 سنہ ہجری مطابق 28 جنوری 1960 سنہ عیسوی کو وصال فرمایا، اور آپ کا مزار مبارک مانکی شریف ضلع نوشہرہ خیبر پختونخوا میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ امام اعظم